اور پھر اس کے علاوہ وضو اور غسل کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کی. اور نماز الحمدللہ ہم سب حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز میں سب سے اہم بات جو نماز کے اندر ہے وہ نماز کا خشوع اور خضوع ہے کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں کئی ساری روایات ہیں، کئی ساری احادیث ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی اور وہ آ کر نماز پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ پڑھی. پھر آیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اور جب 3 مرتبہ ہو گیا تو اس نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے کیسے نماز پڑھنی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی کو اپوائنٹ کیا کہ جاؤ ان کو جا کے نماز سکھاؤ. انہوں نے جا کر جو ہے اس کی نماز پڑھائی. محدثین نے لکھا ہے اس کی نماز میں کمی کیا تھی. اس کی نماز میں کمی یہ تھی کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ پراپر نہیں کرتا تھا، بیٹھتا نہیں تھا پراپر، اور رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا. اور اس کو کہتے ہیں نماز کا اطمینان. اس کا نماز کا اطمینان بہت ضروری ہے، اہتمام بہت ضروری ہے. نماز میں خشوع. دیکھیں نماز جو ہے نا، ہمارے شیخ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب، وہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے. مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی بقدر صلاۃ ہے اور صلاۃ بقدر زندگی ہے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی بقدر صلاۃ ہے اور صلاۃ بقدر زندگی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس کی زندگی دیکھنی ہو نا اس کی نماز دیکھ لو. جو آدمی 5 منٹ کے لیے اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ نہیں ٹکا سکتا، وہ 24 گھنٹے میں نگاہ کی کیا حفاظت کرے گا. When you are not focused and you don't have attention in 3-4 minutes, how you can imagine کہ بھائی 24/7 attention ہوگی. تو یہ جو فوکس ہونا ہے نا، یہ نماز کی بنیاد ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان لم تکن تراہ فہو یراک. اور اگر نہیں تو یہ آخری خیال یہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بزرگوں میں ایک حدیث پڑھا رہے تھے. حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے طالب علم سے کہا کہ پانی لے آؤ. وہ پانی لینے گیا، پانی لے کر آیا نا تو اس کو کہیں ٹھوکر لگی اور کٹورا جو ہے وہ گر پڑا پانی کا. پانی کے لے کے آ رہا تھا. اچھا اگر ہم سے ہوتا تو ہم تو اس کو ظاہر سی بات ہے یہی کہتے کہ بھائی دیکھ کے چلا کرو. تو دے ڈڈ رپلائی کہ دیکھ کے چلا کرو. انہوں نے کہا، استاد نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ استاد نے کہا اپنی نماز میں دھیان پیدا کرو. یو آر ناٹ فوکس ان یور صلاۃ. اس کا اثر 24/7 پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اب جو ہے نا اس کی مشق کرنی کہ بھئی نماز کے اندر ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اس کے 2-3 اہم چیزیں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ نماز جو ہے نا وہ بنیاد ہے، یاد رکھیے گا. کسی چیز کے بارے میں اتنا بڑا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. The only differentiate factor in between وہ صرف نماز ہے. اور نماز کے اوپر اپنی محنت کرنا، نماز کے اوپر. تو نماز میں خشوع اور خضوع کی چند بنیادی چیزیں ہیں. اس میں علماء نے لکھا ہے ایک تو اس کے فرائض سنن کا اہتمام کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے.
دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ نماز میں خشوع اور خضوع کہتے ہیں کہ آپ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو مستحضر، تو یو کین کنسنٹریٹ آن اے ٹرانسلیشن جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 55 سال ہو گئے، جو بچپن میں سیکھی تھی 55 تک وہی پڑھتے چلے گئے، تو 55 سال تک بھی التحیات نہیں آتی، بچپن میں بھی التحیات کا ترجمہ نہیں آتا، تو ہمیں التحیات کا ترجمہ آتا ہو۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک ہم کم از کم اس کا ترجمہ ہمیں آتا، بس یہی نماز کا خشوع اور خضوع۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آج نماز کا خشوع اور خضوع کے لیے کوئی کیفیات مطلوب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اصول یاد رکھیے گا، فنڈامنٹل رول ہے دین کا، اللہ نے جو جو چیزیں آپ کے ذمہ کی ہیں which is responsibility، وہ سب اختیاری چیزیں ہیں۔ You can intentionally you can do it۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر اختیاری ہو، نو یہ تو میرے اختیار میں نہیں، ایسی کسی چیز کو آپ پہ فرض نہیں کیا۔ If something is important you can do it۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اس کی وسعت میں ہے، ہاں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی سی فکر کرنی پڑے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے فوکس ہونے کا ایک سب سے اہم بات ہے۔ اور خیالات سے نہیں گھبرانا چاہیے، خیالات تو آتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے خیال، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی خیال کا آنا نماز میں کوئی مسئلہ نہیں کرتا، کوئی پرابلم نہیں کرتا، خیال کا لانا پرابلم کرتا ہے۔ انٹینشنلی ڈونٹ برنگ سم تھنگ انٹینشنلی، پتہ نہیں کوئی انٹینشنلی لیجر کھول کے بیٹھ جائے دکان کا، تو اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ بھائی آ جائے خیال تو آئے گا، یہ ایک ایسی اللہ نے دماغ ایسی چیز بنایا ہے کہ 80,000 خیال روزانہ آتے ہیں، آپ روک ہی نہیں سکتے۔ ہاں جس خیال کو 3-4 مرتبہ برین اسٹارمنگ شروع کر دو تو فرشتوں کے لیجر میں تو اس وقت آنا شروع ہوتا ہے جب یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، ورنہ تو آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ تو ڈیلیٹ بھی ہوتا رہتا ہے، آتا بھی رہتا ہے، اللہ کا نظام ہے خود بخود۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ روک ہی نہیں سکتے نا اس چیز کو، تو آپ روک ہی نہیں سکتے، تو اس پہ شریعت نے معیار بھی نہیں رکھا ہے، آئے گا۔ اس لیے فرمایا ترجمے پہ فوکس ہوتے ہیں نا، تو خیال آئے بھی تو جھٹک دو، پھر ترجمے پہ فوکس ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ترجمے کو فوکس کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اطمینان ہو نماز کے اندر، یعنی نماز میں کھیلے نہیں آتے، اطمینان میں یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت، اعضاء و جوارح کی حفاظت، ہلنا جلنا نہ ہو نماز کے اندر، ہلنا نہ ہو، نماز کا طریقہ پراپر ہو۔ تیسری چیز امپورٹنٹ جو اس سفر میں ون آف دا لرننگ آؤٹ کم ہو سکتی ہے ہماری، کہ ہم اپنا ٹارگٹ رکھیں اس کو، وہ یہ ہے کہ نماز کی دعاؤں کو سیکھنا۔ نیت میں ثنا میں کتنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، جلسے کی دعائیں، قومے کی دعائیں، کون کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں 7 دعائیں کی، پھر اسی طریقے سے رکوع کی دعائیں ہیں، اور 3 جگہیں ایسی ہیں جس میں نماز میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی مشکل کام پیش آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ صحابہ کی سنت تو یہ تھی کہ کوئی آگاہانی خبر بھی سن لیتے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی خبر، کوئی چیز، سب سے پہلا کام نماز۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے بھائی تھے قسم ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹے ہیں،
12 کے 12 بیٹے نا مختلف ملکوں میں دفن ہیں. اور یہ جو پوری سینٹرل اسٹیٹس ہے نا، یہ آذربائیجان، بخارا، سمرقند، یہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بیٹے ہیں قسم ابن عباس، یہ سب ان کی محنت ہے. تو ان کے انتقال کی خبر آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ تھے، سواری کو روکا، نیچے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، فرمایا ہم نے وہ کیا جو اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا. اب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جب ہمیں خبر آتی ہے تو کیا ہم پہلے اس سنت کو پورا کرتے ہیں؟ یہ سنت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. کسی کی خبر جب انتقال کی آئے، سب سے پہلا اس کا حق یہ کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں. کوئی مشکل آئے فوراً نماز پڑھ. تو اس بات کا دعاؤں کا اہتمام. چوتھی چیز امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں دھیان کے لیے نوافل کا اہتمام کیا. نوافل کے ذریعے فرائض پہ کنسنٹریشن آئی. نوافل میں کیا کیا ہے؟ اس سفر میں کن نوافل کا اہتمام کریں؟ تہجد کے نوافل کا اہتمام کریں بھائی. تہجد کے نوافل جو ہیں وہ بڑے اہم نوافل ہیں. اور اب تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی مشقت نہیں ہے، آپ کو کہیں دفتر نہیں جانا، آپ کو کہیں اور جانا نہیں ہے، اسی کام کے لیے آئے ہیں. یہ تو ہے ہی مطلب اسی کام کے لیے. تو ہم تہجد سے اپنے دن کا آغاز کریں. اور تہجد میں خاص طور پہ بزرگوں نے لکھا ہے دیکھ کر قرآن پڑھنا تہجد کے وقت میں نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے. یہ بزرگوں کا وظیفہ ہے کہ قرآن کریم کو تہجد کے وقت میں دیکھ کر پڑھنا. تو ہم اپنا کچھ وقت تہجد کے لیے بھی نکالیں. تہجد کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل سے لے کے 8 رکعت نفل تک ہے. تو ہم تہجد کا اہتمام کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور پہ نوافل، تہجد کے نوافل کے ساتھ ساتھ. اور پھر دوسری بات یہ بھی دیکھیں نا، یہ دن کون سے ہیں. پورے سال میں سب سے مقبول ترین دن ہے یہ. ایک روایت کے مطابق تو اس کی راتیں شب قدر کی راتوں کے برابر ہیں. تو اس کے اندر تو ویسی عبادتوں کا وقت ہے، یہ تو وقت ہی عبادت کا ہے. تکبیرات کا وقت ہے، تحلیل کا وقت ہے، تحمید کا وقت ہے. تو اس میں تو اور یہ وقت اس چیز کا ہے. تو ہم خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تہجد کے بعد اب آپ نے فجر پڑھی. فجر کے بعد جو ہے وہ پھر سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد اشراق کی نماز ہے. اشراق کی نماز پڑھ لیں. اشراق کو اشراق بھی کہا گیا ہے حدیث میں اور صلاۃ الضحیٰ بھی کہا گیا ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ چاشت کے 2 وقت ہیں. ایک ابتدائی وقت ہے، اسے اشراق کہا جاتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. تو اگر آدمی فجر کے بعد بیٹھا رہے اور 2 رکعت نماز نفل اشراق کے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور 2 رکعت نماز نفل اور پڑھ لے تو اللہ سارے دن کی حاجتوں کے کفیل ہو جاتے ہیں. فرمایا جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہے. سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی چاشت کے 4 نفل پڑھ لے تو سارے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. چاشت کا ٹائم بنیادی طور پہ سورج نکلنے کے کوئی 2 گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے اور یہ زوال تک رہتا ہے. تو اس میں درمیان میں آپ جو ہے وہ اس کو چاشت کا اہتمام کر لیں. اور پھر اسی طریقے سے خاص طور پر مغرب کے بعد جو ہیں وہ اوین کے نوافل ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت 6 رکعت. تو یہ نوافل کا اہتمام خاص طور پہ ہم جو ہے وہ اس کے اہتمام کریں نوافل. اور نماز کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اس لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ نماز کے اندر بھی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور نماز میں سب حضرات اپنے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں بھی کہ خاص طور پہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ساتھ جماعت کی نماز کی پابندی ہو جائے، واپس جا کے جماعت کی نماز پڑھ سکیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت جو ہے وہ فرض ہے، اکیلے نماز نہیں ہوتی، جماعت کی. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام شافعی کی دلیل بڑی مضبوط ہے. امام شافعی کی دلیل یہ ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں اکیلے نماز پڑھنا ثابت ہی نہیں. جب نماز قضا ہوئی تھی نا اس وقت بھی جماعت کرے. تو جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا. اور یہ وہ ایپلیکیشن ہے جو ہر وقت اللہ کے یہاں سبمٹ کرنی ہے. اللہ کے ایپلیکیشن سبمٹ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی نا, اللہ اسباب بھی میسر فرمائیں گے, آپ کو اٹھا بھی دیں گے, سب چیزیں. تو جماعت کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام. اور پھر یہ کہ اس بات کا کہ نماز میں جو ہے وہ خشوع بھی آ جائے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ نماز کا خشوع ہے. کہ تم ہزاروں نماز پڑھنے والے دیکھو گے لیکن ایک بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں. تو خشوع اور خضوع کا خاص طور پہ اہتمام کرنا. اچھا جی, نماز کے اندر فرائض جو ہیں انہیں ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے. نماز کے اندر 6 فرض ہیں. سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کے. تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کام جو اس سے پہلے حلال تھے اس تکبیر کے بعد اب حرام ہے. اب آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے, چھینک کا جواب نہیں دے سکتے, اب آپ خیریت نہیں پوچھ سکتے, اب آپ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے سارے کاموں کا چھوڑنا فرض ہے, کوشش کر کے ان سب کا خیال بھی اس تکبیر کے بعد. آپ نے تکبیر کہہ دی کہ سب چیزیں چھوٹی ہیں, سب پیچھے, اللہ اکبر سب میرے پیچھے, اب یا اللہ میں تیرے لیے. تکبیر تحریمہ. دوسرا ہے قیام کرنا, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بلا وجہ بلا ضرورت. نماز کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی بلا ضرورت نہ ہو. ہاں نوافل کے اندر گنجائش ہے, اگر کسی کی مجبوری ہے, تھکا ہوا ہے, بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. لیکن فرائض میں بلا ضرورت جو ہے نا وہ بیٹھ کر. اور بلا ضرورت جو ہے وہ ایک اور چیز بھی کہہ لوں, کیونکہ آپ سب حضرات ہیں, آئے ہوئے ہیں اور بعض دفعہ آدمی کے سامنے نہیں ہوتی, یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ حج کا سفر ہے اور طواف اور سعی بلا ضرورت ویل چیئر پہ کرنا جائز نہیں ہے, لوٹانا واجب ہے. اگر آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی عذر نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو اے جینوین ایکسکیوز, اور آپ کہتے ہیں کہ یار ویسے ہی بیٹھ جائے اس کے اندر, تو یہ جائز نہیں ہے. تو اسی طرح نماز کے اندر کیا چیز ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. تیسرا یہ ہے کہ قرات کرنا, قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیت پڑھنا. چوتھا رکوع کرنا. پانچواں دونوں سجدے کرنا. اور چھٹا قعدہ آخرہ, یعنی نماز کے آخر میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر التحیات پڑھی جائے. یہ بنیادی طور پہ 6 فرائض ہیں خاص طور پہ نماز کے اندر, نماز کے داخل. یعنی جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں, اس سے پہلے کی چیزیں جو ہیں وہ تو الگ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے, پاکی ہونی چاہیے, جگہ پاک ہونی چاہیے, آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے, لباس پاک ہونا چاہیے. اب فرائض میں سے ایک بھی جان کر یا بھول کر چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نئے سرے سے پڑھنا. نماز کے واجبات, نماز کے واجبات جو ہیں وہ یاد رکھیے گا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی مس ہو جائے گا تو اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں سجدہ صاحب سے. حج کے اندر بھی ایک سجدہ صاحب ہے, لیکن حج کا سجدہ صاحب کیونکہ حج مالی عبادت ہے تو اس کے سجدہ صاحب کو دم کہتے ہیں. ورنہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ہو جائے گی تو وہ کمپنسیٹ ایسی ہوگی. نماز بدنی عبادت ہے, مالی عبادت نہیں ہے, تو اس کا واجب کا کمپنسیٹ جو ہے وہ سجدہ صاحب ہے. لیکن وہ واجب ہیں کون کون سے؟ پہلی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا. دوسرا الحمد پڑھنا. تیسرا الحمد کے بعد کوئی سورت ملانا. چوتھا ترتیب سے نماز پڑھنا. پانچواں قوما کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا.
چھٹا جلسہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، اتنی دیر ضرور بیٹھے جتنی دیر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہا جا سکے، اور پھر سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنا، اور پہلا قعدہ کرنا۔ اگر نماز جو ہے وہ 3 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو تو پہلے قعدے میں بیٹھنا، یعنی 2 سجدوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ کہتے ہیں، اور دونوں قعدوں میں ایک ایک بار التحیات پڑھنا۔ جہری نمازوں میں جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح، وتر، اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو امام کو بلند آواز سے قرات کرنا، اور سری نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا، اور قرات کی ترتیب میں الحمد سورت سے پہلے پڑھنا، اور ایک سلام کے ذریعے نماز کو ختم کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ جو کرتے ہیں، اور وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا۔ اب سجدہ سہو میں اگر ایک بھی ان واجبات میں سے کوئی بھول جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، جو کمی رہ گئی وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو آخر میں آدمی سجدہ سہو کر لے گا، آسان سی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو نماز کی سنتیں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا 16 سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ بغیر سر جھکائے سیدھے کھڑے ہو کر کہنا، اور قیام میں مرد کو دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھنا، اور اسی طریقے سے مرد کو تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، عورتوں کو کندھے تک اٹھانا۔ اب یہاں پہ تکبیر تحریمہ میں انگلیاں کشادہ رکھنا اور قبلے کی طرف کرنا، قبلہ رخ کرنا، یہ مسنون ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر تکبیر تحریمہ کے بعد مرد کو دانا ہاتھ، رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ پر ناف پر یا ناف کے نیچے رکھنا، اور یہ جو ہم حلقہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا، یہ جو حلقہ بناتے ہیں نماز کے دوران یہ بھی مسنون عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ، جو نماز کی سنتیں ہیں نا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور پھر عورتوں کو دونوں ہاتھ سینے پر بغیر ہلکا بنائے اس طرح رکھنا، اسی طرح کہ دانا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنا۔ اچھا، اب یہ جو تعوذ ہے یہ 2-3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی پڑھا گیا۔ اس موقع پہ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور امام، مقتدی اور منفرد تینوں کو الحمد کے ختم پر آمین کہنا، اور مقیم کو فجر اور ظہر میں طوال مفصل جو سورہ حجرات سے سورہ بروج تک ہیں ان کا پڑھنا۔ فجر کی نماز میں عام طور پہ پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں تھوڑا طویل پڑھنا۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کے اندر سب سے پہلی چیز جس پہ اہتمام کرنا ہے وہ شروع کے وقت میں وہ ہے نماز کا دھیان جمانا۔ تو بس نماز میں اور ایک دھیان جمانے میں آج تو ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جن حضرات کو دعائیں یاد نہیں ہیں وہ ایک چیز کا اہتمام کر لیں آج سے، وہ یہ ہے کہ جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں نا اس کی کاؤنٹنگ کو بڑھا دیں۔ فار ایگزامپل 3 مرتبہ پڑھتے ہیں نا اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم 11 مرتبہ کر لیں، 17 مرتبہ پڑھ لیں، تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں۔ اور سجدے میں، سنتوں میں، نوافل میں، سجدے میں جو آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں پڑھیں۔
اردو میں نہیں، عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور سبحان رب الاعلیٰ کی مقدار کو بھی بڑھا دیں. تو اپنی نماز پہ انشاءاللہ ہم محنت کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ محشر کے میدان میں نماز کے بارے میں فرمایا جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے سارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو گورنر بنانے کا فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا تھا نا، اس فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا میں بنیادی چیز نماز تھی، تو وہ نماز بھی دیکھتے تھے. تو ہم بھی اس بات کی کوشش کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ایک سوال تھا میرا. جی ایک تو غسل سے متعلق ہے کہ جب غسل آپ نے کر لیا تو اور کوئی جلدی ہے یا کچھ ہے تو کیا وضو کے بغیر نماز ہو سکتی خالی غسل کی؟ اگر آپ کے وضو کے جسم کے وہ تمام اعضاء دھل گئے جو وضو میں دھلتے ہیں، ہاتھ، چہرہ، یقیناً جب آپ نے غسل کیا ہے تو اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک سوال نماز سے متعلق ہے کہ ہم یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں کی جو نماز کے اوقات ہیں ان کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. آج پہلی دفعہ ہم فقہ حنفیہ کے مطابق آج ہم نے نماز ادا کی ہے. تو پوچھنا یہ کہ یہ جو نماز ہماری جو یہاں ہو رہی ہے اور جو باہر ہو رہی ہے الگ ٹائمنگز ہیں بالکل. تو اب ہم باہر جائیں گے تو وہاں کے حساب سے نماز ادا کریں گے اور یہاں پر ہیں تو یہاں کے حساب سے. اثر میں جی اثر میں صرف جی نہیں، مغرب میں بھی فرق ہے تھوڑا سا. مغرب میں تو نہیں، اثر کا فرق ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی. ہو جائے گی. تو وہ اگر باہر ہو تو اس کے مطابق ادا کر لیں. اور یہاں امام پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، ان دونوں کے نزدیک بھی مثل اول میں ہی ہوتی ہے. اچھا، احناف میں جو احناف کی یہ والی بیلٹ ہے نا، ٹرکی، آذربائیجان، کرغزستان، ان تمام جگہوں پہ مثل اول ہی میں ہوتی ہے سر، تو نماز ہو جائے. ایک اور سوال ہے کہ ابابین کے جو 6 رکھتے ہیں جی، اس میں مغرب کی 2 رکعتیں شامل ہوتی ہیں سنت؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ 2 سنت شمار کر کے ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ نفل پڑھ لیں، لیکن کم از کم 4 نفل آپ اس کے بعد پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 6 رکعتوں کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ.